بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ مذکورہ درس میں میں نے تیمم کے حوالے سے چند باتیں بیان کی اور تیمم کرنے کا مسنون طریقہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تیمم کا طریقہ بتایا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب کا ہی ذکر کیا تھا، اور ایک موقوف روایت آتی ہے جس میں 2 ضربوں کا ذکر ہے، تو جب کہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ موقوف روایت ہے اور جو مرفوع روایت کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو اس وجہ سے مرفوع روایت پر عمل کیا جائے گا، موقوف روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ بعض ہمارے بھائی وہ بخاری شریف کی روایت جو راجح ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جو موقوف روایت ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور تیمم کے لیے 2 ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جن امور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی امور سے تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی آدمی پہلے پانی استعمال کرنے سے عاجز تھا تو بعد میں پانی استعمال کرنے کے قابل ہو گیا تو تب بھی اس کا تیمم باقی نہیں رہے گا۔ اس طرح جو اس نے حالت تیمم میں نمازیں پڑھ لی ہیں اس کو بعد میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو بعد میں ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا کہ وہ جو عاجز آدمی تھا وہ پانی استعمال کرنے کے قابل ہو گیا، اب وضو کر کے اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 2 آدمی سفر پر گئے تو نماز کا وقت ہو گیا، ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ تو ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ انہیں پانی بھی مل گیا، یعنی ابھی مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت تھا تو ابھی عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، تو ظہر کی نماز کے یعنی وقت میں ان کو پانی مل گیا تو انہوں نے وضو کیا۔ ایک آدمی نے ان میں سے وضو کیا، اس نے اپنی نماز کو دہرایا، اور دوسرے آدمی نے کہا کہ مجھے تو میں تو یہی اجتہاد کرتا ہوں کہ لگتا ہے نماز پڑھ لی ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے اپنا واقعہ آپ کے گوش گزار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا جس نے نماز نہیں دہرائی تھی، آپ نے فرمایا اصبت سنت، تو نے سنت کو پا لیا ہے، اجزأت کا صلاۃ ہوگا، تجھے تیری نماز کافی رہے گی، تیرے لیے تیری نماز تجھے کفایت کر جائے گی، اور آپ نے جو سنت پر عمل کیا ہے آپ کا اجر میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اس کا اجر لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جس آدمی نے نماز کو دہرا لیا تھا، وضو کیا اور اعادہ کر لیا، پہلے تیمم کر کے نماز پڑھ چکا تھا، ابھی اسی نماز کے وقت میں اس کو پانی مل گیا تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، نماز 2 مرتبہ پڑھ لی، اس نے اعادہ کر لیا، 1 مرتبہ تیمم کر کے پڑھی تھی اور دوسری مرتبہ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک الاجر مرتین، آپ کے لیے 2 اجر ہے۔ لیکن آپ نے سنت کو نہیں پایا، سنت کو اسی نے پایا ہے جس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی تو دوبارہ اس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، نماز کو دہرایا نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تیمم کس سے کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ جو سعید ہے اس میں فلاں فلاں چیز شامل ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ چونے کے ساتھ بھی تیمم کر سکتے ہیں، آپ اس طرح جو ہڑتال ہے اس کے ساتھ بھی تیمم کر سکتے ہیں، اس طرح اور بھی انہوں نے کئی چیزیں اس میں ایڈ کر دی کہ ان سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب سعید کسے کہا جاتا ہے؟ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ سعید سے مراد سطح زمین ہے، اور انسان کے ذمہ یہی ہے کہ سطح زمین پر اپنا ہاتھ مارے یہ خیال کیے بغیر کہ یہاں مٹی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو سعید ہے اس کا معنی مٹی نہیں ہے، سعید کا معنی جو ہے لغت میں یہ بیان ہوا ہے جو سطح زمین ہے اس کو سعید کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی اگر ایسی زمین ہے جہاں پر پتھر ہی پتھر ہیں، وہاں پر مٹی نہ ہو اور تیمم کرنے والا اپنا ہاتھ انہیں پتھروں کے اوپر مارے اور اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر پھیر لے تو اس کی طہارت کے لیے یہی کافی ہوگا، یہی اس کی طہارت کا ذریعہ ہوگا۔ تیمم کرنے کے لیے زمین کے اوپر ہی ہاتھ مارنا ضروری نہیں ہے، دیوار کے اوپر بھی ہاتھ مار کر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمل کنویں کی جانب سے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی ملا، فسلم علیہ، اس نے آپ کو سلام کیا، فلم یجیبہ، تو آپ نے اس کو سلام کا جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ اتى الجدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کی طرف آئے اور ہاتھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔